بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید برہانی رشید دی ایک آیہ مقدسہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، جس دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، خبردار بے شک اللہ دے ولی او لوگ ہوندے نے جنہاں تے نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوندے نے۔ اگے اللہ تبارک و تعالی نے انہاں دیاں خوبیاں بیان فرمائیاں نے۔ ولی حقیقت وچ او ہوئے گا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جدا ایمان اور عقیدہ بھی درست ہوئے گا اور اعمال صالحہ تقوی اور پرہیزگاری دی دولت بھی اس نو نصیب ہوئے گی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ کو حدیث پاک روایت ہے، آپ ارشاد فرماندے نے کیلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ چ عرض کیتی گئی، سوال کیتا گیا، ایو جلسائنا خیرن، ساڈے بہترین ہم نشین کون لوگ نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ذکرکم باللہ رؤیتہ، جنہاں نو ویکھنا تانوں اللہ یاد کروا دے۔ اگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وزاد فی علمکم منطقہ، جنہاں دی گفتگو تواڈے علم دے اندر اضافہ کرے۔ تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی، ومن ذکرکم بالآخرۃ عملہ، جنہاں دا عمل جنہاں دا کردار تانوں آخرت دا خوف دلا دے، آخرت دی یاد دلا دے، او تواڈے ہم نشین بہترین ہم نشین نے۔ یہ تینے خوبیاں سیرت اور سوانح دیاں کتاباں پڑھیے کہ جنہاں دا دیدار کرنا بندے نو اللہ یاد کروا دیندا سی، جنہاں دی گفتگو دے اندر بندے دے علم دے اندر اضافہ ہوندا سی، جنہاں دا عمل اور کردار بندے نو آخرت دی یاد، آخرت دا خوف دلا دیندا سی۔ انہاں ہستیاں وچوں ایک ہستی دا نام حضرت سیدنا امام الائمہ سراج الامہ کاشف الغمہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت الکوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ دا نام نامی اسم گرامی ہے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فارسی النسل سن، یعنی آپ دے جڑے دادا سن نعمان بن ثابت بن زوتی، آپ فارسی النسل سن، اور آپ نے اپنی رہائش واسطے
جس شہر ਨੂੰ منتخب ਕੀਤਾ ਸੀ یعنی آپ دے دادا نے اس وقت اتھے حکومت حضرت مولا مشکل کشا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سی یعنی آپ نے کوفہ شہر ਨੂੰ دارالخلافہ بنایا سی۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ دے نال محبت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دے دادا جی نو بہت زیادہ سی، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کو حضرت زوتی اپنے بیٹے حضرت ثابت نو جڑے اس وقت یہ بچے سن حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ دی بارگاہ چ لے کے آئے، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دے والد جڑے اس وقت یہ بچے سن حضرت ثابت انہاں واسطے دعا فرمائی اور برکت دی بشارت دیتی، خوشخبری سنائی۔ اسے برکت اور کرامت دا نام حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت الکوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اہل سنت دے اندر فقہ حنفی دے امام نے، آپ دی نسبت دی وجہ نال اسی حنفی کہلوانے ہاں کہ فقہی مسئلیاں وچ اسی تقلید کرنے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دسے ہوئے طریقے دے مطابق اور مسئلیاں دے مطابق ہے۔ اسی جڑی نماز بھی پڑھنے طریقہ ساڈا ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نو قرآن و حدیث دی روشنی وچ جو منتخب کیتا ہے بیان فرمایا اسی اس دے مطابق ادا کرنے ہاں۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی فضیلت دے حوالے نال حضرت سیدنا امام مسلم اور امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ کولوں اور حضرت امام طبرانی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کولوں اور حضرت امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قیس بن ثابت بن عبادہ کولوں روایت کیتی ہے۔ یہ چار وڈے محدثین نے لیکن انہاں مختلف اپنی سنداں نال مختلف صحابہ کولوں روایت نقل کیتی ہے۔ روایت وچ کی الفاظ نے لو کان الایمان عند الثریا لتناولہ رجال من ابناء فارس، اے نے طبرانی دے اور ابو نعیم دے الفاظ، امام بخاری اور امام مسلم دے الفاظ نے الذی نفسی بیدہ لو کان الدین معلقا بالثریا لتناولہ رجل من فارس، کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سی قسم اس ذات دی جس دے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے، اگر دین سریا ستارے دے اندر لٹکیا ہوندا تے فارس دا ایک آدمی انہوں ضرور حاصل کر لیندا۔ تے حضرت مفتی احمد یارہ نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماندے نے دسو فارسیوں نسل وچ کیڑا شخص ہویا اس شان دا جس شان دا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات گرامی ہے۔ یعنی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نبی کریم علیہ السلام دی بھی اشارتاً بشارت سی کہ فارس دے اندر ایک ایسا شخص آئے گا جس نو رب اتنا علم عطا کرے گا، اتنا علم عطا کرے گا جس طرح سریا ستارہ تمام ستاریاں وچوں ممتاز ہوندا وے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دنیا اسلام دے پہلے او عالم دین نے جنہاں نے فقہ اور اجتہاد دی بنیاد رکھ کے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی ساری امت تے احسان فرمایا ہے۔ باقی تمام ائمہ حضرت امام محمد بن ادریس شافعی، حضرت امام مالک بن انس اور حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ ساریاں ہستیاں انہاں اسے بنیاد دے اوپر اپنی عمارت قائم کیتی ہے، یعنی نیاں سمجھو کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے رکھیاں نے۔
ਤੇ ਨੀਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تمام فقہا اور محدثین دے بلا واسطہ یا بال واسطہ استاذ نے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دے شاگرد نے حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام محمد بن حسن شیبانی دے شاگرد نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور اسی طرح حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دے شاگرد بندے نے، کیونکہ انہوں نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دی تصنیفات تو کتاباں تو فیض حاصل کیتا ہے۔ حضرت امام بخاری محدثین دے استاذ نے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنہ استاداں دے شاگرد نے وہ امام اعظم ابو حنیفہ دے شاگرداں وچ آندے نے۔ اسی طرح اگے چلتے جائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی تربت انور نو شرف قبولیت دعاواں واسطے ایک سیر اعظم کر دیتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود فرماندے نے کہ جس وقت منو کوئی ضرورت پیش آمدی سی تے میں بغداد شریف دے اندر امام اعظم ابو حنیفہ دے مزار پاک تے حاضر ہوندا سی، اتھے 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے رب دی عبادت کر کے امام اعظم ابو حنیفہ دی قبر دی برکت دے نال دعا کردا سی تے میری وہ جلد حاجت پوری ہو جاندی سی۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اتنا فیض پھیلایا علم دا بھی اور مخلوق دی خدمت دا بھی۔ ایک شاعر نے ایک شعر دے اندر اس نو بیان فرمایا ہے۔ شاعر کہندا ہے نہارو ابی حنیفہ للعفادہ ولیلو ابی حنیفہ للعبادہ، کہ امام اعظم ابو حنیفہ دی دیہاڑ ساری دی ساری مخلوق نو فائدہ دینے چ گزر جاندی ہے، اور رات آپ دی رب دی عبادت چ گزر جاندی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نو قرآن پڑھن دا بڑا شوق سی۔ رمضان المبارک وچ آپ 61 قرآن پاک 61 قرآن پاک ختم کردے سی۔ ایک قرآن پاک آپ پڑھتے سی دن نو، ایک پڑھتے ہیں رات نو۔ 3 روزے ہون تے 3 دن نو تے 3 رات نو 60 بنے، تے ایک آپ تراوی دے اندر پڑھتے سی۔ 61 قرآن پاک آپ پڑھتے سی۔ اور حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ وہ ہستی سن جنہاں نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ نوازیا سی خوبیاں نال۔ آپ دا کردار تجارت وچ بھی بہت اعلیٰ سی۔ آپ تجارت کرتے سی، آپ نے تھلے بندہ رکھیا سی جڑا آپ دے اس کاروبار نو چلاندا سی، کپڑے دا کاروبار سی۔ آپ نے اس نو کیا سی ایک کپڑا سی، اس دے اندر کوئی فرق آیا، آپ کیا جس وقت انہوں ویچنا ہے تے اگلے نو ادا عیب ظاہر لازمی کرنا ہے۔ اس بندے نو جنوں رکھیا گیا سی ملازمت تے یاد کو نہ رہا دسنا، کپڑا انہیں ویچ دیتا، عیب دسنا یاد ہی کو نہ رہا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے پوچھا ہاں بھائی وہ کپڑا تو نہیں ہے یہ وکیا؟ انہیں کہا جی وہ تو ویچ چھڑیا، آپ کیا عیب دسیا ہے؟ انہیں کہا جی نہیں دسیا، یاد نہیں رہا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پوچھا کتنے دا بیچے ہی؟ اس نے کہا میں اج اتنے دا بیچیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے صرف اتنی قیمت نو نہیں، آپ فرمایا اج دی جتنی بھی ساڈی فروخت ہوئی ہے جو اساں ویچیا سارا فقراء وچ صدقہ کر دے۔
ਮੈਂ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਦਾ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਫੁਕਰਾ ਨੂੰ, ਮਸਲਾ ख़त्म ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। لیکن آپ نے فرمایا نہیں، میری تقوی اور پرہیزگاری اے وے کہ میں وہ ساری اج دی کمائی فقراء چ تقسیم کر دینی ہے۔ اور آپ طلباء نال اور علماء نال بھی بڑی شفقت کردے سی۔ حضرت سیدنا امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دے والد فوت ہو گئے سے، آپ یہ بچپنے سن۔ آپ دی والدہ آپ نو کدھر کام واسطے چھڑیا، جدھر کام واسطے چھڑیا سی رستے چ مجلس امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ دی علم دی لگی ہوندی سی۔ امام ابو یوسف نے ایک دفعہ گزردیاں علم دی گل سنی تے اوتھے ہی بہ گئے مجلس وچ۔ روزانہ کروں آون تے کم تے نہ جان، مجلس وچ بہ جان۔ کچھ دن گزرے تے آپ دی والدہ نو پتہ چلیا، وہ نہ تے گھر کوئی چیز لے کے آوندے نے کما کے، تے ویسے بھی پتہ چلیا جی اتنے پہنچتے ہی کونی کام تے۔ آپ آئیاں تے امام اعظم ابو حنیفہ نو کہن لگیاں کہ میرے بیٹے نو تسی ادھر بٹھا لیا وے تے ساڈے گھر غربت دے بڑے مسائل نے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے مومنانہ فراست نال دیکھ لیا بچہ بڑا ذہین ہے اور یہ دین پڑھے گا۔ آپ نے فرمایا مسئلہ صرف خرچے دا ہے تے پریشانی نہیں لینی، وہ ابو حنیفہ اپنی جیب وچوں ہر مہینے تواڈے پورے گھر دا خرچہ برداشت کرا، انہوں دین پڑھن دو۔ امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ خود فرماندے ہوندے سی کہ میرے استاذ نے پھر اتنا ساڈے تے شفقت کیتی، اتنی شفقت کیتی کہ ہر مہینے سانوں اے نہیں ایک دن بھی پتہ لگیا ساڈے گھر فلاں چیز موجود نہیں، مہینے دے مہینے ٹائم نال ہر چیز پہنچ جاندی سی۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ دی والدہ نو اس ویلے بشارت دیتی سی کہ تواڈے گھر خرچہ پہنچے دا، تے اے ابو یوسف میں ویکھ رہا واں کہ وقت دے بادشاہ نال بیٹھ کے اے روغن پستہ دے اندر فالودہ تیار ہویا کھائے گا۔ تے آپ وقت دے پھر چیف جسٹس بنے سن، قاضی القضات بنے سن۔ بہرحال مختصر گزارش ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ہر لحاظ نال امت دی رہنمائی کیتی سی، غریباں دی مسکیناں دی بھی بڑی آپ ضرورتاں پوریاں کردے سی، حتیٰ کہ لوگاں دی اصلاح بھی بڑے بڑے اچھے طریقے نال کیتی سی۔ پہلے میں ایک دفعہ واقعہ سنایا سی لیکن اشارتاً صرف ان دسنا کہ ایک شخص سی وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو برا بلا کہندا سی، یہودی تک کہہ دیندا سی۔ امام اعظم ابو حنیفہ نو پتہ چلیا، آپ دے کولے گئے، اودی بیٹی دا رشتے دا وقت آیا سی۔ آپ کہا میرے کول ایک شخص موجود ہے جہاں تیری بیٹی نہ رشتہ ہو سکتا، او دے وچ نا اے خوبیاں نے، مال و دولت والا یہ وہ ساریاں ذکر کیتیاں۔ انہیں کہا جی جلدی او دا پتہ دسو میں جا کے رشتے دا پیغام دواں۔ آپ کہا ایک خوبی تو پہلے سن لئی آپ پیسے والی، ایک اگلی گل بھی سن لے کہ وہ بندہ ہے یہودی ہے۔ انہیں کہا توبہ توبہ، میں اپنی بیٹی یہودی نو کیوں داں؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ فرمایا تیری عقل نہیں کم کر دی، جڑے ساری کائنات دے سردار نے اپنی دو شہزادیاں حضرت عثمان اگر نعوذ باللہ یہودی ہوندے تے انہوں نے دیندے سن۔ انہیں پھر اے جملہ سن کے توبہ کر لی سی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں اسلاف دے کردار نو سانو سمجھنے دی توفیق نصیب فرمائے اور انہاں دی عظمت نو بھی سمجھنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے نے میری 50 سالہ زندگی دا تجربہ ہے، جس بندے نے بھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دے خلاف زبان کھولی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دا خاتمہ ایمان تے نہیں کیتا، اس تو پہلے وہ کوئی ایسا کم ہو گیا کہ وہ ایمان سلب ہو جاندہ سی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں بزرگاں دا ادب و احترام سانو کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔